بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ہیں، من یتخذ، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شریک، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، شریک، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا ہے اللہ کے سوا الہ کوئی، اور کچھ ہیں جو الہ والی قوت، الہ والی طاقت اللہ کی مخلوقات میں سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. من دون اللہ، اللہ کے سوا. من دون اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اللہ کی ساری مخلوق، اللہ کا عرش، اللہ کے فرشتے، سارے آسمان، آسمانی مخلوقات، زمین، زمینی ساری مخلوقات اللہ کے سوا ہی. اللہ کے علاوہ جس کو بھی، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے، جس کو بھی کوئی اللہ کا شریک بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ من دون اللہ ہی ہے، اللہ کا حصہ تو کوئی بھی نہیں. جیسے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے اور تیری والدہ نے بولا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا الہ بنا لیں؟ اب ادھر بھی من دون اللہ، تو من دون اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام. تو من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے، بت بھی ہیں، اور جس جس کی عبادت ہوتی، کسی پیغمبر کی، ولی کی، پیر کی، کتب ابدال کی، سب من دون. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اندادن، شریک، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح. جو حق اللہ کو دینا چاہیے وہ ان کو دیتے. مکہ کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، جو اللہ کا حق تھا وہ بتوں کو دیتے تھے. بتوں میں بھی دراصل وہ انہوں نے بزرگوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھی. حدیث پاک میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت گرائے تھے تو وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت تھے، ان کی بھی تصویریں بنی ہوئی. تو ان بتوں کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوتی،
وہ بزرگوں کی حقیقت میں عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ پتھروں کی کون؟ پتھروں کی تعظیم نہیں لوگ کرتے۔ پتھروں کی تعظیم کرتے تو ہمیں یہ نیچے بچھانے دیتا کوئی، پاؤں کے نیچے واش روموں میں کوئی پتھر لگانے دیتا؟ پتھروں کی تعظیم نہیں، وہ حقیقت میں ان بزرگوں کی تعظیم کرتے تھے جو ان کے دل و دماغ میں ان کی تصویریں تھیں، تو وہ ان کو محبت دیتے ہیں اللہ والے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں سخت، اشد زیادہ سخت ہے، حبا محبت میں، للہ ہی اللہ کے، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت، وہ ساری صفات جو اللہ کی ہیں وہ اللہ میں مانتے ہیں، اللہ کو کلی اختیار کا مالک مانتے ہیں، سمجھتے ہیں سارے کمزور ہیں، اللہ طاقتور ہے، اللہ کے آگے سارے کمزور ہیں، کوئی طاقت نہیں، نبی بھی کمزور ہیں، ولی بھی کمزور ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے آگے طاقت والا ہوتا تو ان کو کسی کو موت ہی کیوں آتی؟ جو طاقتور بنے بیٹھے ہیں، بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے وہاں بھاگتے ہیں کسی طریقے سے ہمیں موت سے بچائے، ڈاکٹر بیچارے کہاں بچاتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پیر بزرگ فقیر ہیں نا، یہ جیسے چاہے کر سکتے ہیں، کہ وہ بڑی طاقت ہے، قبر میں بھی چلے جائیں بڑی طاقت ہے، ان کے درخت سے کوئی مسواک توڑے اس کا بازو کاٹ دیتے، اس کی ٹانگیں توڑ دیتے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ کلی طاقت اللہ کی سمجھتے ہیں کہ سب اللہ کے آگے کمزور ہیں، اللہ رب العزت کو بتا، پیغمبر کمزور ہیں اللہ کے آگے۔ یونس پیغمبر علیہ السلام دریا کے درمیان میں کشتی اچکولے کھا رہی ہے، اپنی کشتی کنارے نہیں لگا، اللہ کے فیصلے کے آگے سب کمزور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے، آپ اس کو موت سے نہیں چھڑا رہے ہیں، موت سے نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کا سب کمزور ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سارے ہی اللہ کے در کے فقیر ہو، نبی ولی کتب سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ غنی ہے۔ تو والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں سخت، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل میں نور آتا ہے، دل میں روشنی آتی، دل کو سکون ملتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے، فلاں بابے نے ہاتھ اوپر کیا تو اتنا سورہ کے قریب چلا گیا کہ وہ مچھلی بون، مچھلی روسٹ ہو، جب ایسی کرامتیں فلاں بابے نے وہ دریا میں کشتی 12 سال ڈبوئے رکھی، 12 سال کو زندہ ہی تار دیا تھا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ قرآن پاک میں 26ویں پارے میں کہتا ہے جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا سرکاروں کا ذکر شروع ہوتا ہے تو ایک دم خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے سوا جن کو لوگوں نے اللہ کا مقام دیا ہوا ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جب اللہ اکیلے کی توحید کا ذکر ہوتا ہے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات بڑی بالتفصیل ادھر ذکر کی۔
ہاں یہ 24واں پارہ سورۃ زمر آیت نمبر 45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ اکیلے کا، اذا ذکر جب ذکر کیا جاتا ہے، صفحہ نمبر 418 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ اکیلے کا، اشمئزت تنگ پڑ جاتے ہیں، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کی توحید کا جب نام آتا ہے، اللہ کے ہر پیغمبر کی پہلی دعوت توحید، نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو توحید ہی سکھایا، اللہ کا ہی تعارف کرایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے کوئی جھگڑا جداد کا برادری کا نہیں تھا، آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات کرتے تھے، وَاتَّقُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، ان سرکاروں کو بزرگوں کو چھوڑ دو، یہ نیک تھے تو جنتوں میں چلے گئے، برے ہیں تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، تم اللہ کی طرف رہو۔ تو جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا تھا، دل تنگ آ جاتا، سکڑ جاتا، گھٹن محسوس کرتے تھے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اللہ کے سوا ہے، جن جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، مشکل وقت میں جن جن کو غیبی مدد کے لیے لوگ آوازیں دیتے ہیں، جب ان کی کرامتیں ان کے ذکر کیے جاتے ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ مزہ آ گیا، آج بیان تو ہوا۔ اس لیے جب اللہ کی توحید کا ذکر ہو، اللہ کی صفات کا ذکر ہو، تو ہمارے دلوں میں تنگی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمارا دل خوش ہو جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، قصور کیا تھا؟ آپ اللہ کی بات کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ کہتے تھے ہم آپ کو اپنا سردار مانتے، جتنی دولت چاہتے لے لو، رشتہ اچھا چاہیے وہ بھی لے لو، جتنی دولت چاہیے لے لو، بس یہ بات چھوڑ دو کہ اللہ ایک، یہ چھوڑ، ہمارے ان بزرگوں کی، ان بتوں کی، ان سرکاروں کی گستاخی چھوڑ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مکے کی سرداری کیا ہے؟ سورج چاند بھی میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دو، پھر بھی میں اس سے باز نہیں آ سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا شریک، يُحِبُّونَهُمْ، ان سے محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی طرح۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ اللہ کی محبت میں سخت ہو۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو سامنے۔ ادھر موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، قبر میں بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ محشر کے میدان میں، آخرت میں، جب عذاب سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو پھر سمجھ جائیں گے ان القوت للہ جميعا، ساری قوت طاقت واللہ کی۔ ادھر پیغمبر کہاں پر ہیں، نبی ڈر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو کہیں گے ہماری سوا، نا میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھے تو اللہ نے ایک درخت سے روکا تھا، میں تو وہ کھا بیٹھا، اللہ مجھ سے پوچھے میں کہ وہ کہاں پر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے، میں نے 3 جھوٹ بول دیے تھے، اللہ نے اس کا ہی پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب؟ سب جواب دے گے کہ آج میرا رب، ان ربی قد غضب اليوم، جب پیغمبروں کو کانپتا ہوا دیکھیں گے، اور پیر فقیر تو نظر ہی نہیں آئیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو پھر ان کو سمجھ آئے گی ان القوت للہ جميعا، اختیار تو کسی کے پاس نہیں، ساری قوت طاقت اللہ کی، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سخت عذاب والا۔ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب برات کا اعلان کر دیں گے، الَّذِينَ اتُّبِعُوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے،
جن کے لوگ مرید بنے ہوئے تھے وہ اعلان کر دیں گے، کوئی پیغمبر کی پوجا کرنے والے تھے تو وہ بھی اعلان کر دیں گے تو تم نے اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت شروع کر دی، اللہ کو غیبی مدد کے لیے پکارنے کی بجائے تم نے مجھے یہ آواز دینی شروع کر دی، وہ برات کا اعلان کر دیں گے۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، وراء العذاب، سارے عذاب کو دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھتے ہی سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی، وتقطعت، کٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب، تعلقات، سارے تعلق ناتے سب ختم، چاہے خونی رشتہ ہو یا روحانی رشتہ ہو سب کٹ جائیں گے۔ ہاں جو مضبوط ایمان والے ہوں گے، جن کے تعلقات دنیا میں تقوی کی بنیاد پہ ہوں گے، ایمان کی بنیاد پہ ہوں گے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تعلقات ہوں گے، وہ نہیں ختم ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جگہ ذکر کر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن ہوں گے سوائے متقین۔ ایمان کا تعلق جو ہے وہ اس دن بھی قائم ہے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اس وقت کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چلنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے بزرگوں کے پیچھے، اماموں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے چلتے تھے، وہ اس وقت کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش بے شک ہمارے لیے ہو ایک چانس اور مل جائے، دوبارہ ہم دنیا میں بھیج دیے جائیں، فنتبرأ، ہم بھی ان سے تعلقات ختم کر دیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے، منہم، ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح آج انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے ہم سے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ اعمالہم، ان کے کرتوت، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر افسوس بنا کر، وہ اپنے اعمال یاد کر کر کے، فلاں مزار پہ میں نے نذرانہ دیا ایک دیکھ کا، یہ بابا تو اب نظر نہیں آیا، فلاں جگہ میں نے بکرا چڑھایا تھا وہ بابا بھی نظر نہیں آیا، دریا میں میں نے بکرا ہی ذبح کر کے پھینک دیا تو وہ دریا والا بھی پتہ نہیں کدھر، کوئی سب اپنی اپنی پڑی ہوگی، ان کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ادھر جا کے وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ آئیں تو ہم ان سے تعلقات توڑیں، تعلقات اللہ سے بنائیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے پیچھے چلیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال، حسرات، افسوس بنا کر علیہم، ان پر یاد کر کر کے اپنے اعمال افسوس کریں گے، لیکن افسوس کا اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے من النار، آگ سے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے وہ کبھی بھی آگ سے نہیں نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے رب بنانا شروع کیا، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں پڑھا، ادھر ہی اللہ نے پڑھا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے، شرک کرتے کرتے ہی چلا جائے، توبہ نہ کرے تو اللہ نے اس پہ جنت حرام کر۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کا حق کسی کو دے دو، سجدہ رکوع اللہ کا حق ہے، غیبی امداد مانگنا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ سے دعا هو العبادہ، غیبی مدد کا سوال کرنا ہی عبادت ہے۔ تو غیبی مدد کے لیے کسی نبی کو آواز دینا شرک ہے، کسی ولی کو آواز دینا شرک ہے، کسی بت کو آواز دینا شرک ہے، کسی فرشتے کو آواز دینا یہ شرک ہے۔ تو یہ شرک جن میں پایا جائے گا ان کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام پہ اتنا بڑا دکھ آیا تو پاس قبریں تھی، باپ کی بھی، دادا کی بھی، چچا کی بھی، لیکن انہوں نے ان کو آواز نہیں دی، 35-40 سال اللہ کو پکارتے رہے۔ یہ ساری داستان ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بعد میں
کئی لوگ، اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن رہیں گے مشرک۔ کوئی نبی کو پکارے گا، کوئی علی کو پکارے گا، کوئی ولی کو پکارے گا، کوئی فرشتے کو پکارے گا، کوئی بتوں کو پکارے گا، کوئی درختوں کو، کوئی جانوروں کو۔ بتوں کو پکارو پھر بھی اتنا شرک ہے، نبی کو پکارو غیبی مدد کے لیے اتنا ہی شرک۔ بت کو، درخت کو، گائے کو، بھینس کو پکارو گے اس کی بھی معافی نہیں ہے غیبی مدد کے لیے۔ کسی نبی کو آواز دو پھر بھی اتنا ہی جرم جس کے لیے معافی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ لوگوں میں سے بعض ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادا، شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، اللہ کی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے لوگ وہ بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، حبا محبت میں، للہ اللہ کے، وہ اللہ کی محبت میں سخت۔ تو عید کے خلاف کو بات ہو جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کسی نے آ کے بولا ما شاء اللہ و شئتا، دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فوراً غصے سرخ ہو، آپ نے فرمایا کل ما شاء اللہ ہوا، یہ کہو صرف جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اجعلتنی للہ ندا، تو نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو آپ غصہ کر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئیوں نے ان کو مشکل کشا کہا تو جناب علی پاک نے ان کو آگ لگا دی، آگ میں جلا دیا تھا ایسے لوگ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کاش میں اس وقت ہوتا تو ایسا قدم نہ اٹھانے دیتے، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی کے لائق ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت، اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، بات کر دیتے ہیں، بول جاتے ہیں، چاہے ان کا سر پھاڑ دیں، چاہے گالیاں دیں۔ پیغمبروں کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط تھا، اس لیے ان کے جسموں کے دو ٹکڑے بھی کر دیے جاتے تھے، وہ ٹکڑے کروا لیتے تھے لیکن اللہ کی بات کرنے سے باز نہیں آتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت، کوئی پارٹیوں کی محبت میں سخت ہیں، کوئی عمران خان کی محبت میں، کوئی نون لیگ کی محبت میں جانیں دے دیتے ہیں، لیکن ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ جان دیتے۔ بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پہ جان دے دی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرعون کی بیوی جس نے ساری زندگی شانہ گزاری تھی، ہم تو دیکھتے ہیں فلانی بہترین گاڑی میں جا رہی ہے، شاہی زندگی ہے، اس نے ساری شاہی زندگی گزاری ہوئی تھی، لیکن جب اللہ کی محبت اس کو ملی تو پھر اس نے کہا اب جو مرضی ہو جائے اللہ کی محبت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا یہ محلات چھن جائیں گے، چھن جائیں، لباس اتارے گئے، ان کے جسم میں زندہ کے میخیں گاڑی گئی، میخیں جن کو ہم پنجابی میں کیل کہتے ہیں، کیل ٹھونس دیے گئے، زندہ تڑپ رہی تھی۔ پھر اللہ کی محبت میں ایسی تھی، اس تڑپ میں بھی اس نے اللہ کو آواز۔ اللہ ہمیں کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال وہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ جب اس کو سزائیں دے رہے تھے تو وہ کہہ رہی تھی اے میرے رب اس محلات میں دل نہیں چاہتا، دل نہیں لگتا، اب تو میرے لیے جنت میں میرا مال بنا۔ اللہ نے تصویر مال کے سامنے کر دی، تو کہہ رہی بنا دے، تیرا تو مال تیار ہوگا۔ مال دکھا کے اللہ نے اس کی روح پرواز کی۔ کئی عورتیں بھی ایسی گزری ہیں جو مضبوط ایمان والی تھی، اللہ کی محبت میں سخت تھی۔ ہمارے ساتھ تو کوئی 3 منٹ ہنس کے بات کر لے تو ہم سب کچھ وار دے بیٹھتی۔ یحبون والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کی محبت کو دیکھیں، اللہ نے کس کس سے روکا ہے، ہر مسئلے کا ہر ایک کو پتہ، کوئی بھی جاہل نہیں ہے، ہر ایک کا پتہ ہے، تو کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش
کہ دیکھ لیں یہ ظالم لوگ اذ یرون العذاب، اس وقت کو جب یہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا، عذاب کو دیکھ کے قیامت برپا ہے، سب سہمے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے قدم کے گھسٹنے کی بھی آواز نہیں آئے گی، سناٹا چھایا ہوگا۔ جیسے کوئی بڑا افسر آتا ہے تو سارے اسکول میں سناٹے چھائے ہوتے ہیں، تو اللہ کے سامنے تو اس سے زیادہ سناٹا ایسا چھایا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا ہے کہ پاؤں گھسٹنے کی بھی آواز نہیں آئے گی۔ والملک صفا صفا، ترتیب ایسی لگی ہوگی فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوں، تو ایسا رعب ہوگا تو ادھر سب کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، ان کو یقین ہوگا سب دیکھنے والوں کو ان القوۃ للہ جمیعا، سب جھوٹے دعوے تھے میں بچا لوں گا تمہیں قیامت کے دن، میں ایسے کر دوں گا، بس تم نذرانہ دو یا ادھر قبر کے لیے جگہ خریدو، جو ادھر دفن ہو جاتا ہے اللہ جانے اور یہ جانے۔ قبر میں سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے؟ میں تو فلانے پیر کا دھوبی ہوں، میں تو فلانے پیر کا دھوبی ہوں، میں فلاں، یہ سارے افسانے داستانے، ادھر جا کے سمجھ آئے گی کیا دھوبی، کیا پیر، کیا بزرگ، کیا نبی، سب سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اس وقت سمجھ آئے گی ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوت طاقت اللہ کی، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ کسی پیغمبر کا باپ پھنسا ہوا ہے، کسی کا بیٹا پھنسا ہوا ہے، کسی کی برادری پھنسی ہوئی ہے، کسی کا خاندان پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی کو نہیں چھڑا رہا جس کے اعمال اچھے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی قریشی پھنسے ہوں گے، ابو جال جیسے قریشی پھنسے ہوں گے، آپ ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ پھنسا ہوگا، وہ ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پھنسا ہوگا، وہ ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ اپنے اپنے عزیزوں کو، اپنے اپنے خونی رشتوں کو نہیں بچا سکیں تو کوئی دوسرے کو کیسے بچا سکتا ہے؟ ادھر جا کے سب کی آنکھیں کھلیں گی اور کیا سمجھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری قوت اللہ کی، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو بڑے سخت عذاب۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، 30ویں پارے میں اللہ کہتا ہے اللہ کے عذاب جیسا عذاب نہیں کو دے سکتے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ الذین اتبعوا جن کے لوگ پیچھے چلے تھے، جن کی پیروی کی تھی لوگوں، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی برات کا اعلان کریں گے، علی علیہ السلام بھی برات کا اعلان کریں گے، جن جن کی پوجا ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی مدد کے لیے پکارنے والے لوگوں سے اللہ کے پیغمبر برات کا اعلان کر دیں گے، سب سے برات کا اعلان ہو جائے گا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تعلقات سارے ختم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو مشکل کشا سمجھا، اوروں کو غیبی مدد کے لیے پکارا، اللہ کے سوا اوروں کا نام لے کے آگے مدد کا لفظ بولا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اسماعیل مدد، یا ابراہیم مدد، یا جبریل مدد، جن جن کا نام لیا، تو جب ان سے برات کا اعلان ہو جائے گا دیکھیں گے بھی نہیں۔ لو ان لنا کرۃ، اس وقت کہیں گے کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے، ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو۔ لو کاش انا، بے شک لنا ہمارے لیے ہو، کرۃ دوبارہ لوٹ، فنتبرأ، تو ہم بھی برات کا اعلان کر دیں، ہم بھی اللہ کا حق نہ کسی نبی کو دیں، نہ ولی کو، نہ علی کو، کسی کو نہ دیں، برات کا اعلان کر دیں منو من سے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ برات کا اعلان کر رہے ہیں ہم سے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر افسوس بنا، اپنے اعمال سارے نامہ اعمال کے رجسٹر کھلے ہوئے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں اور کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، یہ رجسٹر کیسے ہیں، اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا ہے۔ وما هم بخارجین من النار، اور نہیں وہ نکلیں گے کبھی بھی آگ سے۔ دہرا لیں۔